اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں قتال اور جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دوگنا بظاہر، اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا مدد فرماتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو بصیرت رکھنے والے ہیں۔ لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات نفس، عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی کھبا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اس سے بہتر چیز کی میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا، اور اللہ بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے مالک ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، انفاق کرنے والے ہیں اور پچھلے پہر استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ آل عمران کی آیات چل رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سورت نازل ہوئی ہے مدینے میں، اور غزوہ بدر کے بعد کی یہ آیتیں ہیں جو اس وقت زیر بحث ہیں۔ اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کشمکش برپا ہے اہل ایمان اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان ہے، اور دوسری طرف طاقتیں ہیں جو کفر کی ہیں، بڑی طاقتیں جو اس وقت تھیں۔ ایک طرف مشرکین کی طاقت تھی، دوسری طرف یہود کی طاقت تھی، تیسری طرف نصارہ کی طاقت تھی۔ یہ تین بڑی طاقتیں تھیں جو اسلام کے خلاف سفارہ تھیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اگرچہ تعداد میں کم ہیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ غالب ہوں گے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید سے ان کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اور جو مخالفین ہیں، جو حق کو دبانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو شکست ہوگی۔ تو فرمایا
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دیجئے اے نبی، یہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، جو قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، رسالت محمدی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو یہ بات سنا دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہیں شکست حاصل ہوگی۔ حالانکہ بظاہر حالات ایسے نہیں تھے، مسلمان کمزور تھے، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، لیکن قرآن نے یہ پیشین گوئی سنائی، بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو، کہ ان کو بتا دیجئے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ شکست کھا جائیں گے۔ اور چند ہی برسوں میں ہو گیا، کفر کی طاقت ٹوٹ گئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے تو یہ ہوگا کہ تمہیں شکست ہوگی، اور اخروی لحاظ سے یہ ہوگا کہ تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے ستغلبون، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم کو پھر آخرت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تم اس سے غافل ہو، اس کا انکار کر رہے ہو، لیکن وہ عذاب جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سرکشی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا۔ اس کے بعد ایک مثال دی گئی، قد کان لکم آیہ فی فئتین التقطا، دو گروہوں کے درمیان مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے سامان۔ یہ کس مقابلے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ۔ سورہ آل عمران غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، بلکہ غزوہ احد کے بھی بعد نازل ہوئی، کیونکہ احد کے حالات پر بھی اس میں تبصرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر سبق حاصل کرنا چاہو تو غزوہ بدر سے سبق حاصل کرو۔ مسلمان کتنے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 313 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور کفار ان سے 3 گنا زیادہ تھے، 1000 کی تعداد میں وہ لوگ تھے۔ اچھا، کفار کے پاس اسلحہ بھی تھا، ساز و سامان بھی تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس بہت کم تھا۔ تو ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو کفار تعداد میں بھی زیادہ تھے، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، لیکن فتح کس کو نصیب ہوئی؟ مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ تو کثرت تعداد سے نہیں کچھ ہوتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کس کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، ثابت قدمی ہے، اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے، تو وہ گروہ غالب آتا ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ کثرت تعداد پہ مت اتراؤ، تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے سبق ہے۔ دو گروہوں کے واقعے میں جو ایک دوسرے کے بالمقابل تھے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ، ایک گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کفار پر مشتمل تھا۔ ایک گروہ تو حق کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دنیا میں امن قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، اس کے لیے قربانی دے رہا تھا۔ اور دوسرا جو گروہ تھا وہ ظلم اور زیادتی کا علم بردار تھا، وہ سرکش تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروہ تھا جو فی سبیل اللہ جنگ کر رہا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ باطل کے لیے جنگ کر رہا تھا، طاغوت کے لیے جنگ کر رہا تھا، وہ اپنے اقتدار کے لیے جنگ کر رہا تھا۔ تو یہ دونوں میں فرق تھا، ایک حق کے لیے تلوار اٹھائے ایک نے، اور دوسرا جو ہے وہ باطل کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے۔ کیا ہوا؟ یرونہم مثلہم رأی العین، تعداد مسلمانوں کی کم تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ کی تائید کیسے کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کی نگاہ میں مسلمانوں کا لشکر اپنے سے ڈبل دکھا دیا، جو ان سے بہت چھوٹا تھا 313، وہ جب دیکھے تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو ہم سے دگنا معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، جب اس طرح سے ان کو نظر آئے گا تو اس کا نفسیاتی اثر کیا پڑے گا؟ اس کا نفسیاتی اثر یہ پڑے گا کہ ہم تو ان کو ہرا نہیں پائیں گے، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح سے تائید کرتا ہے۔ کفار کی نگاہ میں مسلمانوں کا جو مختصر سا لشکر تھا، ان کی نگاہ میں اپنے لشکر سے ڈبل نظر آ رہا تھا۔ فرشتوں کے ذریعے بھی تائید کرتا اللہ تعالیٰ، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا مختلف طرح سے۔ تو اس کی ایک مثال دیا ہے، یرونہم مثلہم رأی العین،
ان قلیل تعداد میں جو مسلمان تھے، کفار دیکھ رہے تھے یہ تو ہم سے ڈبل ہے۔ اچھا، سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ بدر کا ذکر ہے، وہاں ایک مرحلے میں یہ بھی بتایا ہے کہ کفار جب آئین لڑائی کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی حقیقی تعداد دکھائی کہ یہ ہم سے کم ہے۔ جب ہم سے کم ہے یہ ان کے ذہن میں بات آئی تو چڑھ کے لڑیں گے کہ یہ تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اور جب چڑھ کر کے جائیں گے ان کے میدان میں، ان کے حصے میں، تو پھر ان کو گھیرنا اور پھر ان کا صفایا کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دکھایا اور کبھی مسلمانوں کو کم دکھایا، اس لیے کہ ہر مرحلے میں الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اور جس کی تائید کرتا ہے وہ گروہ ہوتا ہے جو حق پر ہو، جو انصاف کے لیے لڑے، جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑے، اس کی تائید اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت ہے، اس کے اندر بہت سبق ہے۔ اگر حاصل کرنا چاہیں سبق تو اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ حق کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کی دعوت بالکل حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل برحق ہے، آپ کا کردار نگاہوں کے سامنے، اس سب چیزوں کے باوجود یہ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یا ہر دور میں اگر کوئی انکار کرتا ہے حق کا، صداقت کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو چیز ہوتی ہے وہ اصل میں مادہ پرستی ہے، دنیا کی محبت ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت رہے گی تو وہ کبھی ایسی چیزوں کو نہیں پسند کرے گا، اسے قبول نہیں کرے گا جس سے اس کے دنیوی مفادات پہ ضرب پڑتی ہو۔ اب کفار مکہ نے کیوں جو ہے انکار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے، ان کا بچپن، ان کی جوانی، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں گے اور اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کریں، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، جو کچھ مفاد ہمیں حاصل ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حق کا انکار کرنے کے لیے جو چیز آمادہ کرتی ہر دور میں وہ ہے مادہ پرستی اور دنیاوی مفادات۔ اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات، لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات نفس کو کھبا دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے۔ ایسی چیزیں جو لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، مرغوبات نفس میں ہوتی ہیں، اس کی محبت میں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ ان کی نگاہوں میں بہت دلکش ہوتی ہیں، بہت پرکشش ہوتی ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا تو یہ سب چیزیں جو ہے چھوٹ جائیں گی۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں؟ مرغوبات نفس میں سے جو چیزیں پسندیدہ ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے من النساء، مرغوبات نفس میں سب سے پہلے ذکر کیا عورتیں، عورتوں کی محبت، عورتوں کی محبت میں گرفتار ہونا۔ اب وہ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے حق قبول کر لیا تو اس وقت ہم کو جس طرح سے آزادی حاصل، سب آزادی ختم ہو جائے گی، اور ہماری جو خواہشات نفس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ تو یہ جو مرغوبات نفس ہیں کیا کیا ہیں؟ پہلے ذکر کیا خواتین کا، عورتوں کا، اس کے بعد والبنین، اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت میں انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، حق اور ناحق کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ذکر کیا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر۔ ہر دور میں سونے چاندی سے محبت رہی ہے، مال سے محبت رہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ حق کو قبول کرے گا تو یہ سب قربانی دینی پڑے گی۔ یہ کہا جائے گا جائز طریقے سے کماؤ، ناجائز طریقے سے مت کماؤ، بے ایمانی مت کرو، اور جو تمہارے پاس دولت ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اس میں سے انفاق کرو۔ تو اس سے وہ گھبراتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کنجوسی ہوتی ہے۔ تو یہ مرغوبات نفس میں سے سونے چاندی کے ڈھیر۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اعلیٰ قسم کے جو گھوڑے ہوتے تھے تو ان کے اوپر نشان لگا رہتا تھا۔ تو اس ماحول میں عربوں کے ہاں زیب و زینت کے لیے بھی، فخر کے لیے بھی، ضرورت کے لیے بھی گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ اب آج زمانہ بدل گیا ہے تو آج گاڑی اڑی ہوتی ہے لوگوں کے پاس دکھانے کے لیے کہ یہ گاڑی ہے، وہ گاڑی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، تو اس کا ذکر کیا، عمدہ قسم کے چیدہ گھوڑے،
والانعام مویشی بھی پسندیدہ چیز ہے، ضرورت کے لیے بھی کام آتی ہے، والحرث کھیتی باڑی، باغات، کھجور کے باغات ہوتے تھے اور سب چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں مزین کر دی گئی، یعنی اس کی محبت میں گرفتار ہیں لوگ، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ حق کا انکار کرتے ہیں، حق کے ساتھ جانے کے لیے گھبراتے ہیں کہ یہ سب ہم کو چھوڑنا پڑے گا. فرمایا ایک جملے میں تبصرہ کر دیا، ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، چاہے نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑے ہوں، چاہے مویشی ہوں، چاہے کھیتی باڑی ہو، یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کا حقیر سامان ہے. یہ آخرت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں. اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک سرکش کو، ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی یہاں نہیں ملتا. یہ تو امتحان کی جگہ سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے تو ان محبتوں کے جال سے انسان نکل جائے گا. فرمایا کہ یہ سب حیات دنیا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، سب ختم ہونے والی چیز ہے، متاع دنیا ہے. یہ آخرت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہترین انجام ہے. اگر تم کو انعام چاہیے، پائیدار نعمت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی شکل میں موجود ہے. اس کی محبت میں تم کو مبتلا ہونا چاہیے، اس کی تڑپ رکھنی چاہیے، دل میں اس کی خواہش ہونی چاہیے. اس کو چھوڑ کر کے اور ایک حقیر چیز دنیا کی تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اللہ کے پاس تو بہترین انجام ہے. قل کہہ دیجئے اونبئکم بخیر من ذالکم، یہ جو دنیاوی چیز ہے اس سے بہتر جو چیز ہے میں بتاؤں تمہیں، وہ کیا چیز ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات. سن لو، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور نہریں بھی کیسے ہوں گی؟ قرآن نے بتایا کہ ایک نہر ایسی ہوگی جو شہد کی نہر ہوگی، ایک نہر جو ہے وہ بہترین پانی کی ہوگی، ایک نہر جو ہے دودھ کی ہوگی. طرح طرح کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی. اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اگر نعمت کے ساتھ یہ تصور ہو کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کا لطف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جنت کا جہاں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے. اس دنیا کے اندر اگر تم نے قربانی دے لی، اپنے اوپر قابو رکھا، تقوی اختیار کیا، تو جنت تمہارے لیے ہمیشہ 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 رہیں گے. خالدین فیہا وازواج مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا مندی، اللہ کی رضا. یہ سب چیزیں جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے واقف ہے بندوں سے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا. جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم اکیلے میں کریں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا اجر دے گا. ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے جذبات سے واقف ہے، وہ قدردان ہے، ایک ایک چیز کا اجر اور ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا. اب یہ جو متقی لوگ ہیں، جو حق کو ماننے والے لوگ ہیں، جن کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کے کچھ صفات بیان کیے. فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. یہ وہ لوگ ہیں، متقی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے مالک، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ. اب ان کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں، اہل ایمان کی، اہل تقوی کی. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان پہ جمع رہے، حالات کیسے بھی ہوں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے،
مصیبت آ جائے تب بھی صبر کرے، فاقہ کی نوبت ہو تب بھی صبر کرے، تنگی ہو تب بھی صبر کرے، جس طرح کے حالات ہوں، آزمائشیں ہوں۔ تو اہل ایمان وہ ہیں جن کے اندر استقامت ہے، جن کے اندر صبر ہے، جن کے اندر تحمل ہے، اپنے ایمان پر جمنے والے، اپنے عقیدے پر قائم رہنے والے، صبر اور ثبات کا ثبوت دینے والے، استقامت کا ثبوت دینے والے، گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ حالات خراب ہو گئے اور مشکلات آ گئی تو پھر اپنا دین بدل لیا، اپنا ایمان بدل لیا، اپنا عقیدہ، ایسا نہیں۔ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والے، پہلی صفت۔ دوسری صفت الصادقین، راست باز ہیں، سچے ہیں، جیسا ان کے دل میں ہے ویسا ان کی زبان پہ ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے عمل سے اس کی صداقت فراہم کرتے ہیں، اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، راست باز ہیں، ان کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی صداقت ہے، راست باز ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، قول اور عمل میں ان کے تضاد نہیں ہے۔ والقانتین، اور فرما بردار ہیں، اللہ اور رسول کی جانب سے جو مل جائے اپنے سر کو جھکا دینے والے، نافرمان نہیں ہیں، سرکش نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا مطلب ہے اپنے سر کو جھکا دینا، جو اللہ رسول کی طرف سے مل جائے اس کو مان لینا، چاہے ہماری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو قنوت کے معنی فرما برداری، اطاعت، جو کچھ مل جائے اللہ کی طرف سے اس کو مان لیتے ہیں، فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، انفاق کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے ایک امانت، اور اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، اسے پروان چڑھائے گا اور کئی گنا بڑھا کر کے ہم کو دے گا۔ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے ہیں، اہل ایمان بخیل نہیں ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے اللہ برکت دے گا۔ آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے، روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو انفاق کرتے ہیں ان کو برکت دے، دوسرا کہتا ہے کہ جو کنجوسی کرتے ہیں ان کی برکت کو ختم کر دے۔ تو انفاق سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو ان کی ایک صفت کیا ہے؟ انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت پچھلے پہر اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کبھی ان کو یہ غرور نہیں ہوتا ہے کہ ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم جنتی ہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، تنہائی میں اٹھ کے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اتنا اونچا تھا، معصوم تھے، وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ کہا کہ دیکھو میں کس طرح سے استغفار کرتا ہوں، 100 بار استغفار کرتے تھے، روتے تھے تہجد کی نماز میں، آپ کا قدم سوج جاتا تھا، تو ہم تو اور زیادہ محتاج ہیں۔ تو سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں 5 بہت بنیادی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اہل ایمان کی۔ ایک تو یہ کہ ان کے اندر استقامت ہے، صبر ہے، دوسری یہ کہ راست باز ہیں، سچے لوگ ہیں، تیسری چیز یہ کہ فرما بردار ہیں، نافرمان نہیں ہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ انفاق کرنے والے لوگ، اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنے والے ہیں، اور 5ویں چیز ہے استغفار کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں گروہوں کا نقشہ کھینچ دیا ہے، جو حق کا انکار کرتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں اور حق کے ساتھ ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق دے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ جینے کی توفیق دے، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔